رخ موڑ لیا اور پیغام بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آئے تھے آپ سے ملنے کے لیے، لیکن ہم اس ذلت کے ساتھ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے کہ یہ غلام بھی بیٹھے ہوں اور ہم بھی آپ کے پاس آ کے بیٹھ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمار بن یاسر وہ بھی غلام، حضرت صہیب رومی وہ بھی غلام، حضرت بلال حبشی وہ بھی غلام، یہ آزاد ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی بعد میں، یہ بیٹھے تھے، یہ تینوں کے تینوں غلام تھے۔ تو انہوں نے بڑی حقارت سے مسترد کر دیا اور یہ پیغام بھیجا کہ ان کو اگر آپ اٹھا سکتے ہیں تو ان کو اٹھائیں تاکہ ہم آ کے آپ کے پاس بیٹھیں، ہم اشراف، ہم سردار آپ کے پاس بیٹھیں۔ جب یہ پیغام آیا تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش تھے، اللہ بول پڑا، فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے پیارے جو دن رات اللہ کی رضا کے لیے ذکر و فکر صبح و شام اس کو پکارتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو تو نے یہاں سے نہیں اٹھانا، یہ یہیں بیٹھے رہیں، وہ آتے ہیں آ جائیں بیٹھ جائیں، نہیں آتے نہ آئیں۔ رب کا دین کسی سردار کا، رب کا دین کسی وڈیرے کا، رب کا دین کسی سرمایے کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ جو اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے وقت کو، اپنے سرمایے کو، اپنی صلاحیتوں کو صرف کرتے ہیں، در حقیقت ان پر اللہ رسول کا احسان ہوتا ہے کہ ان کے مال دولت عزت منصب کو رب العالمین نے اپنے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے قبول فرما لیا۔ گویا اللہ کی نظر میں یہ جو تین غلام بیٹھے تھے حضور کے پاس، ان کی فضیلت، ان کی برتری مکہ کے ان سرداروں پر زیادہ تھی کہ حضور کو فرمایا گیا کہ آپ نے ان کو نہیں اٹھانا۔ اس کے علاوہ حضرت بلال حبشی کی جو آپ نے فضیلت پوچھی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سے اسلام قبول کیا اس کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے رہے جس طرح سایہ ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث بڑی ہی، ویسے تو ساری حدیثیں بڑے مزے کی ہوتی ہیں اور بڑی اس میں ایمان افروز باتیں ہوتی ہیں، اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدنا بلال کو بٹھا کے پوچھا، اے بلال، میں نے جب بھی جنت میں گیا تو میں نے تیرے چلنے کی آواز وہاں سنی۔ اس کی وجہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو آپ سب سے آگے نہیں چلتے تھے، کچھ لوگوں حضور کے پیچھے ہوتے تھے اور کچھ کو حضور آگے کر دیا کرتے تھے، تو ان میں ایک سیدنا بلال حبشی بھی ہوتے تھے، حضور ان کو اپنے سے آگے کر دیتے تھے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر چلتے ہوئے جو حضرت بلال کو اپنے سے آگے کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور جانتے تھے کہ یہ جنت میں بھی جب میں جاؤں گا تو مجھ سے آگے ہوگا۔ اب وہ آگے کیوں ہوگا؟ وہ آگے اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ کہ صحابی یا بلال کا جو مقام ہے وہ نبی اور رسول سے بڑھ گیا، وہ اس طرح کہ جس طرح ایک انسان اونٹ پر بیٹھا ہوتا ہے تو آگے چلنے والا انسان اس کی اونٹ کی مہار پکڑ کے چلتا ہے، وہ جس جگہ بھی جائے گا وہ اونٹ پر بیٹھنے والا بندہ بعد میں داخل ہوگا کسی عمارت میں، پہلے جو ہے وہ مہار پکڑ کے چلنے والا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں پہلے جائیں گے بحیثیت ایک شان والے نبی کے، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں پہلے جائیں گے ایک سچے صحابی اور سچے غلام ہونے کی نسبت سے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، لیکن ایسا اس لیے تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رنگ و نسل کے امتیاز کو ختم کیا، اور اسلام جو ہے وہ تقویٰ کی صرف بنیاد پر جو ہے وہ کسی بھی شخص کو بہترین قرار دیتا ہے۔ علامہ صاحب ہمارے پاس کچھ ای میل ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اس پروگرام میں ہم شامل کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے مختصر سوال اور مختصر جواب لیں تاکہ ہم ایک سے زیادہ ای میلز آج کے اس پروگرام میں شامل کر سکیں۔ علامہ صاحب یہ نعمان رضا فیض ہیں فیصل آباد سے، انہوں نے ہمیں لکھا، میرا سوال یہ ہے کہ سفر میں نماز کے بارے میں کیا حکم ہے اسلام میں؟ ایک پروگرام دین اور مذہب میں فرق پر بھی کریں، شکریہ۔ دو سوال ہیں لیکن مختصر جواب آپ سے میں چاہوں گا۔ سفر کی حالت میں وہ فرائض جو 4 رکعت پر مشتمل ہیں، قصر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو 2 پڑھ سکتے ہیں، مثلا ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض،
عشاء کے 4 فرض آپ ان کو قصر کر سکتے ہیں، یعنی 4 سے 2 کر سکتے ہیں، لیکن یہ قصر کا جو اصول ہے یہ 4 رکعت والے فرائض میں ہوگا، 2 میں قصر نہیں ہوگا. جس طرح فجر کی نماز ہے اس میں آپ قصر نہیں کر سکتے، اور 3 والی میں بھی نہیں ہوگا، جس طرح مغرب کی نماز ہے اس میں بھی آپ قصر نہیں کر سکتے. تو قصر فرائض میں ہوگا، واجبات میں، سنن میں، مستحبات میں نہیں. آپ نے واجب تو پڑھنا ہی ہے، نمازوں میں جو واجب ہے وہ وتر ہیں نماز عشاء کے جو آپ پڑھتے ہیں، اور باقی جو سنت ہیں، مستحبات ہیں، نوافل ہیں، ان میں قصر نہیں. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ ان کو پورا پڑھیں گے، اگر وقت نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. جی علامہ صاحب، دوسرا انہی کا سوال ہے، دین اور مذہب میں فرق. دین اور مذہب میں فرق، اس پر ہم ایک پروگرام پہلے کر چکے ہیں، تو مختصراً میں اس کا دوبارہ جواب دے دیتا ہوں کہ مذہب خالق و مخلوق کا ایک تعلق ہے، اور دین جو ہے وہ خالق اور مخلوق کا، ایک انسان کا دوسرے انسان سے جو تعلق ہے، ان تمام تعلقات، ان تمام جہتوں کو جو اپنے دائرہ ہدایت میں لا کر ہمیں ہدایت دیتا ہے وہ دین ہے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ دین کے اندر مذہب بھی ہے، دین کے اندر معیشت بھی ہے، دین کے اندر سیاست بھی ہے، دین کے اندر معاشرت بھی ہے، دین کے اندر عدالت بھی ہے، دین میں حقوق اللہ بھی ہیں، دین میں حقوق العباد بھی ہیں، انفرادی حقوق بھی ہیں، اجتماعی حقوق بھی ہیں، انفرادی فرائض بھی ہیں، اجتماعی فرائض بھی ہیں. گویا مذہب خالق و مخلوق، بندے اور اس کے اللہ کے تعلق کا نام ہے، اور دین انسان کی زندگی کے تمام جہتوں پر محیط ایک نظریہ حیات کا نام ہے. علامہ صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے سوالات کے بھی جوابات دیے، اور ایک بڑے خوبصورت موضوع اسلام اور تصور رنگ و نسل پر بھی روشنی ڈالی. بہت شکریہ آپ کا. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو اور آپ ہم سے سوال پوچھنا چاہیں تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں، کسی موضوع کی طرف ہمیں نشاندہی کر سکتے ہیں اور ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارا پتہ بڑا آسان ہے، انچارج پروگرام اسلام اور انسان، 21 محمود غزنوی روڈ، پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر لاہور، اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے info شفاعت رسول، یعنی INFO SHAFAAT RASLL info شفاعت رسول @yahoo.com. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی آسانیاں دے اور آپ کو بہت سی آسانیاں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.